نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت و تکریم سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت سے محروم کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت و تکریم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جیسی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، نہ پہلے کسی کی ایسی عزت افضائی فرمائی تھی نہ بعد میں فرمائے گا، اور اپنی مخلوق کو جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا اتنی تاکید نہ پہلے کسی کی تعظیم کے لیے فرمائی نہ بعد میں فرمائے گا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے عزت افضائی کا کیسا خوبصورت نظارہ ہے اور انداز ہے کہ اس نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والی چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائیں۔ ایک موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء ولقد بلغ من فضیلتک عنده ان اقسم بتراب قدمیک فقال لا اقسم بهذا الولد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم بخدا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو یہ عزت و فضیلت حاصل ہے کہ اس نے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف آپ کی زندگی کی قسم ارشاد فرمائی۔ قسم بخدا خالق کائنات کی بارگاہ میں آپ کا یہ رتبہ ہے کہ اس نے لوگوں کو آپ کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے آپ کے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسم ذکر کی اور فرما مجھے اس شہر کی قسم کہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، وہ خدا ہے جس نے یہ مرتبہ تجھ کو دیا، خدا نے ہے مرتبہ وہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ جب اللہ کریم نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت والی بے جان چیزوں کی ایسی تعظیم و تکریم سکھائی ہے تو وہ خوش نصیب مسلمان جنہوں نے جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، ایمان لائے، غلامی کا شرف پایا اور ہر لمحہ جان چھڑکنے کے لیے تیار رہے، ان کے اکرام و احترام کا عالم کیا ہوگا۔ بارگاہ اقدس کا قرب پانے والے خوش بختوں میں سب سے اول اور سب سے افضل امیر المومنین، یار غار و مزار، رفیق حوض و جنت، محب و محبوب رسول، صدیق اکبر سیدنا ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی سایہ کی طرح آپ کے ساتھ رہے، آج بھی ان کے پہلو اقدس میں آرام کر رہے ہیں۔ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ تھمائے سنہری جالیوں سے باہر تشریف لائیں گے۔ کشتہ عشق و محبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، فرماتے ہیں، سایہ مصطفیٰ مایا اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایا اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام،
یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانیس نین ہجرت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ رضی اللہ عنہ کی عزت افزائی فرمائی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ تحسین و تعریف سے نوازا۔ آل بیت کرام علیہم الرضوان سمیت ہر دور کے مسلمان آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ ایمان کی تازگی اور گستاخان صدیق اکبر کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کے یوم وصال 22 جمادی الاخری کی مناسبت سے آج کے خطبے میں اہل بیت کرام کی مبارک زبانوں سے بیان ہونے والے اوصاف و کمالات صدیق اکبر کا مختصر ذکر خیر ہوگا۔ مسلک اہل سنت اور شان صدیق اکبر کیا ہے؟ ہر دور میں بعض لوگ صحابہ کرام اہل بیت عظام علیہم الرضوان کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار رہے۔ کچھ بدبختوں نے صحابہ کرام سے محبت کی، اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، جبکہ کچھ بد نصیب اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کی توہین کرنے لگے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا اکرام و احترام کرنا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے بالخصوص تمام صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان کے ساتھ محبت کرے۔ کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا تو ثابت ہوگا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار نصیب نہیں، ورنہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے ساتھ محبت ہوتی۔ امام اہل سنت نے اس لیے تو فرما اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی محبت کا دم بھرتے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی کرنے والے اگر خود اہل بیت کرام کے ارشادات کو پڑھیں انہیں اندازہ ہوگا خاندان نبوت کے تمام حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بلکہ فرماتے تھے جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ مولا المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے شہزادے حضرت محمد بن انفیہ جن کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک خاتون ہے، انہوں نے ایک دن اپنے والد گرامی جناب حیدر کرار رضی اللہ عنہ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر و افضل آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، یعنی انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ شہزادہ والا شان نے پوچھا ان کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ فرمایا ثم عمر، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے۔ شہزادہ والا شان نے کہا ان کے بعد تو پھر آپ ہی کا مرتبہ ہے۔ جس وقت یہ سوال پوچھا گیا تب بلا شبہ آپ ہی سب سے افضل تھے، کیونکہ یہ سوال شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد ہوا تھا، مگر آپ نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین۔ صحیح بخاری 3671 نمبر حدیث۔ سردار دو جہاں اللہ اکبر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذان سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علیو
لا تخبرہما، یہ دونوں انبیاء اور مرسلین کے علاوہ اولین و آخرین میں سے ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں۔ اے علی تم انہیں نہ بتانا۔ جامع ترمذی 3665 نمبر حدیث۔ یاد رہے کہ تمام اہل جنت کی عمر 33 یا 30 سال ہوگی، ہمیشہ ان کی یہی عمر رہے گی۔ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے علاوہ دنیا میں جن مسلمانوں نے ادھیڑ عمر کو پہنچ کر وفات پائی ہوگی، صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان سب کے سردار ہیں۔ اے علی مجھ سے پہلے تم انہیں نہ بتانا، تاکہ میں خود انہیں خوشخبری دوں اور انہیں زیادہ خوشی ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے مولا المسلمین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ روایت کیے: ھذان سیدا کہول اہل الجنت وشبابھا بعد النبیین والمرسلین، یعنی ابو بکر و عمر دونوں انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام جنتیوں کے سردار ہیں، خواہ جوانی میں ان کا وصال ہوا یا ادھیڑ عمر تک پہنچنے کے بعد۔ حضرت اسید بن صفوان سے روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کے غسل و کفن کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ کے گھر کے باہر آئے، روتے ہوئے آپ کی خدمت میں زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جس کے کچھ کلمات اور ان کا مفہوم یہ ہے: رحمک اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلاما۔ اے صدیق اکبر، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز آپ کو ہی ملا۔ واخلصہم ایمانا، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص بھی آپ ہی ہیں۔ واشدہم یقینا، سب سے پختہ یقین بھی آپ ہی کو نصیب ہوا۔ واخوفہم للہ، تقوی اور رب کریم سے ڈرنے میں سب سے اعلیٰ درجے پر بھی آپ ہی فائز تھے۔ وَأَعْظَمَهُمْ غِنَاءً، سب سے بڑے سخی بھی آپ ہی ٹھہرے۔ وَأَحْوَطَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ خدمت گزار بھی آپ ہی تھے۔ وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی خاطر مسلمانوں پر سب سے زیادہ شفیق و مہربان بھی آپ ہی تھے۔ وَأَمَنَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، اہل اسلام پر سب سے زیادہ امان والے بھی آپ ہی تھے۔ وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کو بھی سب سے اچھا آپ نے نبھایا۔ وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا، سب سے زیادہ فضیلتیں بھی آپ ہی کو نصیب ہوئیں۔ وَأَكْثَرَهُمْ سَوَابِقًا، بھلائیوں میں آگے بڑھنے کے سب سے زیادہ اعزازات بھی آپ ہی نے حاصل کیے۔ وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً، پوری امت میں افضل ترین درجہ بھی آپ ہی کا ہے۔ وَأَقْرَبَهُمْ مِن رَّسُولِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی بھی آپ ہی تھے۔ وَأَشْمَحَهُمْ بِهِ هَدْيًا وَخُلْقًا وَسَمْتًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کی جھلک سب سے زیادہ آپ میں نظر آتی تھی۔ وَأَوْسَكَهُمْ عِندَهُ وَأَشْرَفَهُمْ مَنزِلَةً وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اعتماد بھی آپ پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت و تکریم بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ رَسُولِهِ وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور اپنے رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کے تعریف میں مزید کلمات بھی ارشاد فرمائے۔ اس تعریفی اور تعزیتی خطاب کو سننے کے بعد کی کیفیت نقل کرتے ہوئے راوی کہتے ہیں: بقا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا صدقت یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ کہتے تھے: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، آپ نے سچ کہا۔ وہ واقعی ایسے تھے۔ جو لوگ سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنا مولا مانتے ہیں، وہ آپ رضی اللہ عنہ کی زبان پاک سے نکلے ہوئے یہ تعریفی کلمات بھی دل و جان سے قبول کریں کہ مولا کہنا اور ہے جبکہ مولا ماننا کچھ اور ہے۔ مولا المسلمین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات جناب صدیق اکبر کے وصال کے بعد فرمائے تھے: ہم تو تقیہ کو شان مرتضیٰ کے لائق ہی نہیں سمجھتے،
جو بدبخت ان کی طرف تکیہ کی نسبت کرتے ہیں انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ تعریف وصال صدیق کے بعد کی تھی۔ ان کلمات میں جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے، وہیں ہماری تربیت بھی ہے کہ کیسے اوصاف اختیار کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ آپ کرم اللہ وجہ نے زیادہ مال، بڑے گھر، پروٹوکول، شاہانہ زندگی وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایمان و یقین، تقوی و پرہیزگاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری، وفاداری اور بارگاہ اقدس میں مقبولیت کا ذکر کیا۔ کاش صدیق اکبر کے قدموں کی خیرات کے طور پر ہمیں بھی ان اوصاف کا شوق اور کچھ جھلک نصیب ہو جائے۔